راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة او كما قال عليه الصلاة والسلام. جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں 2-3 جمعہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کو انسانیت سے نکال کر جانور اور درندے سے آگے بڑھا دیتی ہے. چاہے وہ دنیا کی محبت ایمان والے کے دل میں ہو یا بے ایمان کے دل میں ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایمان والے کے دل میں نہیں ہوتی، بے ایمان ہی کے دل میں ہوتی ہے. جہاں وہ محبت بے ایمان کے دل میں ہوگی تو بھی اس کی یہ کیفیت ہوگی، اور اگر ایمان والے کے دل میں ہو تو بھی اس کو اس صفت رذیلہ سے متصف کرے گی. اور انسان کو بہترین انسان بنانے والی چیز جو ہے وہ فکر آخرت ہے. جس درجے میں ایمان والے کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوگی وہ اللہ کو پہچانے گا اور فکر آخرت میں مبتلا ہو کر آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا. دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان کہاں تک پہنچتا ہے، تاریخی واقعات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرت کی خدمت میں 2-3 جمعہ سے رکھی گئی کہ آدمی کس درجے تک نیچے اترتا ہے. اسی طرح سے جب آدمی کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے بڑوں کو بھی پہچانتا ہے، بڑوں کے حقوق کو بھی پہچانتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کو وہ ہیچ، بے قیمت اور بے حیثیت سمجھتا ہے. اس سلسلے میں تاریخی واقعات اور احادیث میں اور صحابہ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں. من جملہ ان کے ایک تاریخی واقعہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کے بڑے بڑے لوگ مشیر اور وزیر تھے، لیکن سلطان محمود غزنوی کی نظر میں جو مقام، جو حیثیت اور جو محبت محمود غزنوی کے دل میں ایاز کی تھی وہ اور وزیروں اور مشیروں اور دربانوں کی نہیں تھی. اس کی بنیادی وجہ جو واقعات میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ بادشاہ کے مقابلے میں دنیا کی تمام چیزیں اس کے نزدیک بے حیثیت، بے قیمت تھی، اور بادشاہ کا مقام اس کے نظروں میں بہت اونچا تھا. یہ کیفیت اس کی تھی جس کیفیت کو بادشاہ بھی سمجھتا تھا کہ میرا یہ وزیر جو ہے، میرا یہ غلام جو ہے محمود، اس کی نظر میں میرا کیا مقام ہے، میری کیا حیثیت ہے، اور بقیہ دنیا کی چیزوں کی کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے، وہ سمجھتا تھا، بادشاہ بھی سمجھتا تھا. لیکن وزیروں کو اور مشیروں کو شکایت تھی کہ ایک غلام کو آپ نے وہ مقام دیا، آپ نے وہ محبت دی جو ہم کو نہیں دی. تو اس شکایت کا جواب سر دست دینے کے بجائے محمود نے کہا کہ میں اس کا جواب تمہیں کسی اور موقع پر دوں گا.
چنانچہ واقعات میں بات لکھی ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے محمود نے جو اس کا وزیر اعظم تھا، جو اہم آدمی تھا اس کے سامنے ایک ہیرے کو جو اس زمانے میں سب سے زیادہ قیمتی تھا اور اس جیسا کوئی ہیرا بادشاہ کے خزانے میں بھی نہیں تھا، اس ہیرے کی خوبیوں کو معلوم کیا وزیر سے، اور پھر اس وزیر اس کو یہ کہا کہ اس ہیرے کو آپ توڑ دو۔ تو اس وزیر نے کہا، ہاتھ جوڑ کر کہا، گستاخی کی، غلطی کی معافی چاہتا ہوں، اور یہ انمول تحفہ ہے اور آپ کے خزانے میں ہونا چاہیے۔ وہ اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ ایسا تحفہ اور آپ کے خزانے میں ہے نہیں۔ یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے اور ایک نمایاں چیز ہے اور بے مثال چیز ہے، یہ آپ کے خزانے میں ہونی چاہیے۔ میں اپنی غلطی کی اور حکمادونے کی معافی کی چاہت کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، بڑھ جاؤ۔ اسی کے بعد جو ہے سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ ایاز تم اس ہیرے کو توڑو۔ تو حکم دینا تھا، ادھر حکم ملنا تھا، اور کیا دیر تھی اس ہیرے کے توڑنے میں۔ فوراً ایاز نے اس ہیرے کو چور چور کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایاز تم نہیں جانتے کہ یہ کیا تھا؟ تو ایاز محمود غزنوی کے سامنے ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ بڑا قیمتی ہیرا تھا، یہ انمول ہیرا تھا، اس کے مثل کوئی آپ کے دربان میں، آپ کے خزانے میں کوئی ہیرا نہیں، میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تو اس کے باوجود تم نے توڑ دیا۔ بادشاہ سلامت، غلطی کی معافی میرے نزدیک جو دو چیزیں تھیں، یا تو یہ کہ یہ ہیرے کو توڑنا، یا یہ کہ میں بادشاہ سلامت کے حکم کو توڑوں، دو چیزیں تھیں۔ میرے نزدیک بادشاہ سلامت کے ہیرے کے مقابلے میں اس ہیرے کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ بادشاہ سلامت کے حکم کے مقابلے میں اس ہیرے کی کوئی قدر و قیمت، گرچہ یہ بڑا قیمتی ہے، لیکن آپ کے حکم کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کا حکم توڑنا مجھے گوارا نہیں۔ یہ ہیرا کیا ایسے بیسیوں ہیرے اور سینکڑوں ہیرے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت کا حکم توڑا نہیں جا سکتا۔ جب آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، اپنے بڑے کو پہچانتا ہے، آخرت کا استحضار ہوتا ہے، تو یہ ایک تو دنیاوی مثال ہے کہ محمود نے اپنے بڑے کو پہچان لیا، اس کے احسانات کو جانتا تھا اور اس کی قدر و قیمت کو جانتا تھا کہ جس قدر و قیمت کو جاننے کے بعد دنیا کی بقیہ نعمتوں کی اس کے نزدیک کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اسی طرح سے علماء نے فرمایا کہ جب انسان خدا کو پہچانتا ہے اور آخرت کا استحضار ہوتا ہے تو دنیا میں وہ بہترین انسان بن کر جیتا ہے، حق والوں کے حق کو ادا کرنے کی پوری انتک کوشش کرتا ہے اور ظلم اور ستم سے وہ باز آتا ہے۔ اور جب اللہ کو نہیں پہچانتا، فکر آخرت نہیں ہوتی، تو وہ درندہ بن کر اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر انسانوں کے خون کی ہولی کھیلتا ہے، وہ غریبوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، اپنے ماتحتوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پسنے کی انتک کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دنیا کی چند نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات آپ حضرات کی خدمت میں ملیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک چرواہے سے انہوں کی ملاقات ہوئی۔ اس چرواہے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اس کا دودھ نکال کر ہمیں پلاؤ اور اس کو ذبح کر کے ہمیں گوشت کھلاؤ۔
جس کے صلے میں ہم تم کو بڑی بھاری قیمت دیں گے. تو اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ایک خادم ہوں، میں تو نوکر ہوں، میں بکریوں کو چرانے کا مکلف ہوں، میں اسی خدمت کے لیے ہوں، یہ بکریاں میری ملکیت نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبی رہی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو پرکھا کرتے تھے. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کو پرکھنا چاہیے، گاہے ان کا امتحان لینا چاہیے کہ ان کا مزاج کیسا ہے اور ان کی سوچ کیسی ہے، ان کی فکر کیسی ہے. ہر ذمہ دار کو اپنے ماتحت میں رہنے والے چھوٹے اور بڑوں کا امتحان اور یہ آزمانا بھی سیرت کی کتابوں میں ہمیں اور آپ کو ملتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تھی، ان کی طبیعت تھی، اپنے ماتحت میں رہنے والے تمام لوگوں کی کا امتحان بھی وہ گاہے بگاہے لیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس چرواہے سے کہ بھائی کیا بگڑ جائے گا، تو اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک بکری کو کھا لیا. تو بھیڑیے مالک تو ہے نہیں یہاں پر، جس کے نتیجے میں تجھے قیمت بھی ملے گی اور ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی، تیری بھی ضرورت پوری ہوگی، اور کوئی مالک کو معلوم بھی نہیں ہوگا، یہ بات معلوم بھی نہیں ہوگی. تمہاری بات کے اوپر یقین کر لے گا کہ بھیڑیا آیا ہوگا جنگل میں، تو بھیڑیا رہتا ہی ہے اور وہ وقتاً فوقتاً بکریوں کے ریوڑوں پر حملہ کرتا ہے. آج ہمارے ریوڑ پر بھی اس نے حملہ کر لیا ہوگا. لیکن اس چرواہے نے یہ بات کہی، یا ھذا فعین اللہ، اے وہ شخص اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. اب تو اللہ تو ہر جگہ ہے، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اپنے مالک کو تو جواب دے دوں گا لیکن اللہ کو تو جواب نہیں دے سکتا. تو یہ کیفیت آدمی کی اس وقت بنتی ہے جب اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا. اس کا استحضار اگر انسان کے دل میں ہوگا تو آدمی جو ہے وہ جنگل میں رہ کر بھی اپنے مالک کے پیچھے مالک کے حق کو پہچانے گا اور اس حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا. ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمتوں کے حقدار غیر مسلم ہیں، ان نعمتوں کے حقدار غیر مسلم ہیں. اور ایمان والے کو دنیا کی جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اس کی خدمت کے صلے میں ملتی ہے، اس کا بطور حق نہیں ملتی. مسلمان کو دنیا کی جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اس کو اس کی خدمت کے صلے میں ملتی ہیں، اور بے ایمان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اس کا حق ہے. دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں یہ اس کا حق ہے، یہ حق بطور حق اس کو ملتی ہے، اور ایمان والے کو جو ملتی ہے اس کی خدمت کے صلے میں ملتی ہے. ہمیں اور آپ کو نعمتیں جو ملے گی حق بطور حق کے ملے گی وہ موت کے بعد ملے گی. ایمان والے کو جو نعمتیں ملیں گی بطور حق کے جو ملے گی وہ موت کے بعد ملے گی. دنیا میں جو کچھ مومن کو مسلمان کو ملتی ہے وہ بطور حق کی نہیں ملتی، بطور خدمت کے صلے کی ملتی ہے. جیسے تم خدمت کرو گے اس خدمت کے نتیجے میں اس خدمت کے بقدر تمہیں دنیا کے اندر نعمتیں ملیں گی. یہ اچھی طرح سے مجھے اور آپ کو ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. حضرت حکیم الامت حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. ایک درویش سفر میں تھا، اپنی بستی سے شہر جا رہا تھا، دیکھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں. پہلے زمانے میں ہر شہر میں جانے کے لیے دروازے ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی ہے دلی گیٹ اور اجمیری گیٹ، دہلی کے اندر یہ گیٹ ہوتے ہیں. تو شہر میں داخل ہونے کے لیے جس سمت سے جو راستہ آتا تھا وہاں ایک گیٹ بنتا تھا. تو یہ بزرگ جو ہے اپنی بستی سے نکلے شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے، تو دیکھتے کیا ہیں کہ شہر کا دروازہ بند ہے.
اندر کے لوگ اندر ہیں، باہر کے لوگ باہر ہیں، کاروبار سارا ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ تو معلوم کیا کہ گیٹ کیوں بند ہے؟ تو بتانے والا نے بتایا کہ ایک پرندہ، باز پرندہ ہوتا ہے جس پرندے کے ذریعے سے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے، اس پرندے باز کے ذریعے سے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے، وہ پرندہ بادشاہ کا غائب ہو گیا ہے، اس لیے بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ شہر کے سارے گیٹوں کو بند کر دیا جائے۔ تو بڑی حیرت ہوئی اس درویش کو، بڑا تعجب ہوا بادشاہ کی بادشاہت پر کہ پرندے کے غائب ہونے پر، پرندے کے اڑ کے جانے پر شہر کے گیٹوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ پرندے کو جانے کے لیے گیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اڑ کر فضاؤں میں کہیں سے بھی اپنا راستہ تلاش کر سکتا ہے، شہر کے دروازوں کو بند کرنا یہ بڑی حیرت اور بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور بادشاہ سلامت کی بیوقوفی اور نادانی پر جتنا تعجب کیا جائے، جتنا حیرت کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ دل ہی میں اس کے ساتھ ایک شکایت اللہ سے پیدا ہوئی اس درویش کے دل کے اندر کہ یا اللہ تیرا بھی بڑا عجیب حال ہے، ایسے نادان اور بیوقوف کو تو نے بادشاہ بنا دیا کہ جس کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ پرندے کے اڑ جانے کے بعد اس پرندے کو اپنی گرفت میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے وہ تک نہیں بادشاہ کو معلوم۔ اس کے لیے تو آسان راستہ تھا کہ جال بچھا دیا جاتا اور پرندے کو پکڑا جاتا۔ اس بادشاہ کو یہ بھی نہیں معلوم، اس نے بجائے کیا کہتے ہیں جالا بچھانے کے شہر کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اس کی نادانی اور اس کی بیوقوفی پر حیرت بھی ہے، اور اللہ تو نے اس کو اس ملک کا اور اس شہر کا بادشاہ بنا دیا ہے، اور مجھ جیسے کو کیا کہتے ہیں گلی گلی گاؤں گاؤں پیر چپل چٹکاتے ہوئے گھومنے پر لگا دیا ہے۔ تو تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، اللہ پاک نے الہامی طور پر اس بادشاہ کے دل میں بات ڈالی کہ اے درویش، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیرا ایمان سلب کر کے اس کو دے دوں اور اس کی بادشاہت تجھے دے دوں؟ اس کی بادشاہت تجھے دے دوں اور تیرا ایمان سلب کر کے تجھ سے سلب کر کے اس کو دے دوں، کیا تجھے اس کی بات گوارا ہے؟ فوراً جیسے ہی الہامی طور پر اس کے دل میں بات پیدا ہوئی، اس کے پیروں میں اس درویش کے پیروں میں لرزہ طاری ہو گیا، کپکپاہٹ طاری ہو گئی، اور فوراً انہوں نے استغفار و توبہ کرنی شروع کر دی۔ یا اللہ، جس حال میں تو نے ہمیں رکھا ہے اور جتنی بڑی دولت تو نے ہمیں دی ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ علماء نے اس واقعے کو نقل کر کے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اس کے صحیح معنوں میں حقدار یہ بے ایمان ہیں، اور ایمان والوں کو دنیا کی جو نعمتیں ملیں گی ان کے خدمت کے صلے میں ملے گی۔ جس درجے کے تم دنیا میں دنیا کے بسنے والے انسانوں کی اور دنیا کے ملکوں کی اور شہروں کی اور اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کی جس درجے میں تم خدمت کرو گے اس درجے میں تمہیں اس دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی۔ اب صورتحال ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم ملک کی خدمت کیا کریں گے؟ ہم تو اپنے اگل اور بغل کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم اپنے اگل اور بغل میں رہنے والوں کے حقوق کو پہچان نہیں سکتے۔ اگل اور بغل کی بات تو دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے بھی ہمارے اندر وہ سکت اور صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں ہے، جس کی مثال ہمارے اور تمہارے سامنے ہے کہ آج ہمارے محلے بے قابو ہیں، ہمارے گھر اور ہمارے بچے ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ یعنی یہ بات بتانا اور سمجھنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم آج ایک چھوٹا سا اپنا گھر بھی نہیں چلا سکتے، ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ صورتحال جب ہماری ہے تو پھر اس صورتحال کے ساتھ ہمارے حوالے اللہ پاک دنیا کے نظام کو اور حکومت اور سلطنتوں کو کیسے ہمارے حوالے کریں گے، یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ میں بھی آپ بھی سمجھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے اکابر ہمارے اسلاف اس وقت ہمارے اور تمہارے سامنے یہ بات بہت ہی واضح طور پر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ
ہم اپنے آپ کو اس وقت سنبھالیں اور اگل اور بغل کے جو حقوق ہیں، مسلمانوں کے جو حقوق ہیں اور غیر مسلموں کے جو حقوق ہیں، ہم اس کو اگر کما حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو آنے والے دنوں میں ہم جو ہے اس ملک کے اندر امن کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ اور اب جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے میں ہم اور آپ کامیاب رہیں گے۔ اس سلسلے میں ہم سب کو بہت ہی متفکر رہنے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ سرکار مبعوث عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ من نجات، نجات کی کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائی۔ املک علیک لسانک، تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اپنی زبان کو تو اپنے قابو میں رکھ، یعنی زبان سے بیجا کلمات کا کہنا، بے ضرورت گفتگو کا کہنا، کسی پر طعنہ کسنا اور ادھر ادھر کی گفتگو کرنا، یہ ہمارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جب بھی بات کریں ملک کی خیرخواہی میں کریں، ملک کے باشندوں کے حق میں مفید بات کریں، اپنے بھائیوں کے متعلق اچھی بات کریں، اپنے مسلمانوں کے حق میں خیر کی بات کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا یہ ہمارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ غلط مجلسوں میں جانا یہ ہمارے لیے نقصان دہ مضر ہے۔ غلط صحبتوں میں رہنا ہمارے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ جو کام تمہارے ذمے ہے، دنیا کے کام اور دین کے کام، ان کاموں کو بحسن خوبی انجام دینا اور بقیہ سارا وقت ہر مسلمان کو گھر کی 4 دیواری میں گزارنا، یہ نجات دینے کا راستہ، نجات دینے والا راستہ ہے۔ آج جتنی مصیبتیں اور جتنے حالات اور جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جو ہے غلط مجلسوں میں جانا اور غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط دوستوں کے ساتھ رہنا اور بے جا سفر اس وقت کرنا بالکل ہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے مفید نہیں ہے، یہ مضر ہے۔ سرکار نے فرمایا نجات کا راستہ جو ہے وَلْيَسَعَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، اپنے فارغ اوقات یا تو مسجد کی 4 دیواری میں گزاریں یا یہ کہ اپنی گھر کی 4 دیواری میں گزاریں۔ اور تیسری چیز سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْقِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کرنا۔ ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے اور اس گناہوں کو یاد کر کے انسان جتنا اپنے خدا کے سامنے روئے گا، فرمایا کہ اسی میں دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے۔ یہ 3 چیزیں ایک حدیث کے اندر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت مغلوب ہو اور آخرت کی فکر اور آخرت کی نعمتوں کی محبت اور رغبت ہمارے اور آپ کے دل میں پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں ہم سارے انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے بھی بنے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلمہ، جب تو انسانوں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ احب للناس ما تحب لنفسك، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی پسند سارے انسانوں کے لیے ہو، ایمان والے کے لیے بھی ہو، بے ایمان کے لیے بھی ہو۔ تو فرمایا سرکار نے تکن مسلمہ، تو پھر تو مسلمان ہوگا، تو مسلمان ہوگا۔ تو مسلمان کے لیے کیا پسند کرے، مسلمان غیر مسلم کے لیے کیا پسند کرے، یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ اسی وقت ہم حقیقت میں مسلمان ہوں گے۔ مسلمان کے لیے کیا پسند کرنا چاہیے، جیسے جو اپنے لیے پسند کرتے وہ مسلمان کے لیے پسند کرے۔ ایک مسلمان غیر مسلم کے لیے کیا پسند کرے، علماء نے اس حدیث کی تشریح میں بات لکھی کہ ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ غیر مسلم بھی مسلمان ہو کر
دنیا میں بھی اچھی اسلامی زندگی گزارے اور موت کے بعد ہمارے ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بنے۔ ایک مسلمان کو غیر مسلم کے لیے یہ چیز پسند کرنی چاہیے، ایک فاسق اور فاجر کے لیے مسلمان کو کیا پسند کرنا چاہیے؟ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی کہ ایک فاسق اور فاجر کے لیے ہر مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے کہ فسق و فجور سے توبہ کر کے نیکی کی زندگی گزارنے والا بنے۔ ہر مسلمان ایمان والے متقی اور پرہیزگار کی یہ خواہش ہونی چاہیے، جبھی جا کر مسلمان بنے گا۔ اسی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، تو تو مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچا اور پکا مومن بھی بنائے اور سچا اور پکا مسلمان بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے پڑھ لیں۔